السلام علیکم۔ کھانے کا ڈبہ۔ میں کھانے کا ایک ڈبہ ہوں۔ میرا نام ٹفن ہے۔ پہلے پہل مجھے لکڑی اور لوہے سے بنایا جاتا تھا، لیکن آج کل مجھے پلاسٹک سے بھی بنایا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں ایک کارخانے میں بنایا گیا تھا۔ وہاں میرے ارد گرد اوپر نیچے بہت سے ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ میرے نیچے ایک چھوٹا سا ڈبہ دبا ہوا چیخ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میرے دائیں طرف پڑا ایک ڈبہ ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا، دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں، میرے جسم پر کتنے خوبصورت پھول بنے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے خود کو غور سے دیکھا۔ میرے جسم پر ننھے مننھے کارٹون بنے ہوئے تھے اور لکھا تھا ڈزنی لینڈ۔ پھر ایک دن ہمارے جسموں پر لفافے چڑھا کر گتے کے ڈبوں میں بند کر دیا گیا۔ اندر بہت زیادہ گھٹن اور اندھیرا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ سانس رک جائے گا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہچکولے اتنے لگ رہے تھے کہ جوڑ دکھ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی آیا جب مجھے اس ڈبے سے نکال کر الماری میں رکھ دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی دکان تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ کبھی کبھار مجھے بھی کچھ لوگ لفافے میں سے نکال کر دیکھتے اور بند کر دیتے، پتہ نہیں وہ مجھ میں کیا دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ایک بچہ آیا، اس نے کھانے کے کئی ڈبے دیکھے اور پھر مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ امی جان میں یہ لوں گا، اس پر کارٹون بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس کی امی نے مجھے کھول کر دیکھا، ہاں علی یہ ٹھیک ہے۔ یوں میں علی کے گھر آ گیا۔ علی مجھ سے بہت پیار کرتا، مجھے سنبھال کر رکھتا۔ جب وہ اپنی نرم انگلیاں میرے جسم پر پھیرتا تو مجھے گدگدی ہوتی۔ علی کی امی مجھے نہلاتی، خوش کرتی، میرے اندر ٹشو پیپر رکھتی اور مزے کی کھانے کی چیزیں رکھتی۔ ان کھانوں کی خوشبوئیں اب تک میری رگ میں سمائی ہوئی ہیں۔ علی کی امی علی کا بہت خیال رکھتی، علی بھی میرا بہت خیال رکھتا، استعمال کرتا، پھر صاف کر کے بیگ میں سنبھال کر رکھ لیتا۔ ایک دن علی کی بہن ہیرا نے مجھ پر پنسل سے کچھ لکھنے کی کوشش کی تو علی نے اسے فوراً روکا۔ ایک دن علی کی امی نے کیک بنا کر اس کو دیا۔ کھانے کے وقفے میں علی نے سب بچوں کو کیک کی پیشکش کی۔ جب سب بچے کیک کھا رہے تھے تو علی کسی بچے کے بلانے پر جماعت سے باہر چلا گیا۔ بچوں نے مزے سے کیک کھایا۔ پھر ایک بچے نے مجھے دوسرے بچے کی طرف اچھالا، بس پھر تو کھیل شروع ہو گیا۔ مجھے بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے ساتھ کئی بچے اس کھیل میں شامل ہو گئے۔ ایک بچے نے مجھے دوسرے بچے کی طرف پھینکا
اور میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں درد سے چلا اٹھا لیکن بچوں نے میری آواز کی طرف کان نہ دھرا۔ اتنے میں نے علی کی آواز سنی، ارے میرا ٹفن چھوڑو! لیکن تب تک میں کھڑکی سے باہر جا گرا تھا۔ علی باہر کی طرف دوڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتا، ایک لڑکے نے مجھے ٹھوکر لگائی اور میں پھولوں کی کیاری میں جا گرا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری کمر ہی ٹوٹ گئی ہو۔ شکر ہے علی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے اٹھایا، صاف کیا اور بستے میں رکھ لیا۔ اف میرا منہ! جب علی کی امی نے مجھے دیکھا تو وہ بولی، علی اب یہ استعمال کے قابل نہیں رہا، میں تمہیں نیا دلوا دوں گی۔ انہوں نے اگلے دن مجھے ردی والے کو دے دیا۔ ردی والے نے مجھے ایک تھیلی میں ڈال دیا۔ اس میں کچھ بوتلیں بھی تھیں۔ ایک بوتل درد سے کڑا رہی تھی۔ اس نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، ذرا دیکھ کر بھائی، میرے اوپر کیوں گرے جا رہے ہو؟ میں دبک کر ایک بوتل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس بوتل سے پوچھا، خالہ بوتل ہم کہاں ہیں؟ بوتل پہلے ہی غصے میں بیٹھی تھی، بولی، اگر تمہیں معلوم نہیں تو مجھے کیسے پتا؟ اس وقت سے آج تک میں ایک ڈھیر پر پڑا ہوں۔ نہائے ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب کیا ہوگا۔ اب تو مجھے کوئی بھی نہیں لے گا۔ میرے جسم پر بنے کارٹون بھی مٹ چکے ہیں۔ اب تو بس یہی دعا ہے کہ کوئی مجھے دوبارہ کارخانے میں لے جائے اور پھر مجھے کوئی اور چیز بنا دے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گلدان بن جاؤں اور میرے اندر رنگ برنگے پھول سجائے جائیں۔ پتہ نہیں میری خواہش کب پوری ہوگی۔ استعمال، پیشکش، خشک خواہش، ڈھیر، ردی، سماعی ٹھوکر، کارخانہ، غصہ، گدگدی، انگلیاں سنبھال، لکڑی، پلاسٹک، گھٹن، ہچکولے، آہستہ دبک کر بیٹھ جانا، جان نکل جانا، کان نہ دھرنا، دم گھٹنا۔ ہم کچھ اور بنا سکتے ہیں۔ 5 ارب کی آبادی میں کوڑا کتنے ٹن کا ہوگا اور اس کوڑے میں روزانہ کتنے ٹن کا اضافہ ہوگا؟ سوچو پیارے پیارے بچوں، غور کرو تو اچھے بچوں، قدرت نے دی عقل بھی ہم کو، سوچنا ہوگا حل بھی ہم کو۔ آؤ نکالیں اس کوڑے سے کام میں آنے والی ہر شے، بوتلیں، ڈبے، کاغذ، گتے، لوہے کے ٹکڑے یا شیشے، پھر سے کام میں آ سکتے ہیں۔ ہم کچھ اور بنا سکتے ہیں، ورنہ ڈھیر میں اس کوڑے کے دب جائیں گے لوگ زمیں کے۔